السلام علیکم کلاس، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر فہم اسکول سے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے فائنل ٹرم کا آغاز ہو چکا ہے، تو بچوں آپ سب اپنی اردو کی بک کا صفحہ نمبر 48 نکالیے، سبق نمبر 8۔ اچھا بچوں، سبق شروع کروانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ابو آپ کے کون ہوتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا دادا ابا۔ اچھا یہ بتائیے وہ کون ہیں جس کے ساتھ آپ رہنا پسند کرتے ہیں، جو آپ کا ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، یعنی کلاس میں، اور جس سے آپ بہت سی باتیں اچھی باتیں سیکھتے بھی ہیں اور کبھی کبھی بہت سے فائدے بھی حاصل کرتے ہیں؟ یقیناً آپ اس کا جواب جانتے ہوں گے، وہ ہے آپ کا دوست۔ تو آج ہم ایک ایسا ہی چیپٹر پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے چیپٹر کا نام ہے دادا ابا کے دوست۔ ہم اپنے چیپٹر کا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ساجد گرمیوں کی چھٹیوں کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ وہ دادا ابا کے دوستوں سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ بے چین یعنی بے سکون تھا، بے آرام تھا۔ اس نے جتنی دفعہ دادا ابا سے فون پر بات کی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوتے اور ساجد سے بھی یہی کہتے کہ اس بار جب تم گاؤں آؤ گے تو تمہیں اپنے نئے دوستوں سے ملواؤں گا۔ دادا ابا نے بتایا کہ ان کے دوست سب کے کام آتے ہیں، وہ مزیدار چیزیں کھانے کو دیتے ہیں، عمدہ کپڑے پہناتے ہیں۔ عمدہ یعنی اچھا، بہترین چیزیں بناتے ہیں، بہترین یعنی سب سے اچھا، اور ماحول کو بھی خوشگوار کر دیتے ہیں۔ خوشگوار، اچھا محسوس کرنا۔ سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ دادا ابا کے دوست ان کے ساتھ ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ان دوستوں سے ملنے کا شوق ساجد کے دل میں روز بروز یعنی ایک دن کے بعد دوسرے دن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ یقیناً آپ لوگوں کو بھی ہوگا کہ آخر ایسا کون ہے جو ان کو مزیدار چیزیں دیتا ہے، اچھے کپڑے پہناتا ہے اور بہت سی چیزیں اور ماحول کو بھی خوشگوار کرتا ہے۔ تو ہم اس چیز کو جاننے کے لیے ہم اپنے چیپٹر کو آگے پڑھتے ہیں۔ جیسے تیسے وقت گزرا اور امتحانوں کا زمانہ آیا، ساجد نے ابو سے کہہ کر آخری پرچے والے دن ہی گاؤں جانے کا پروگرام بنا لیا اور دل لگا کر امتحان کی تیاری کرنے لگا۔ جس دن ساجد آخری پرچہ دے کر آیا، اسی دن وہ لوگ گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ 3-4 گھنٹے کا سفر تھا۔ گاڑی کا سفر ساجد کو ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ کبھی ہرے بھرے کھیت نظر آنے لگتے تو کبھی بڑے بڑے میدان اور اونچے اونچے پہاڑ۔ گاؤں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ دادا ابا اور دادی اماں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ساجد نے دادا ابا کو سلام کیا اور کہا، دادا ابا اب آپ مجھے اپنے دوستوں سے ملوائیں نا۔ دادا ابا مسکرائے اور بولے، ایسی بھی کیا جلدی ہے، پہلے آپ اپنی دادی کو تو سلام کیجیے۔ اوہو، ساجد شرمندہ ہو گیا اور دادی اماں سے جا کر لپٹ گیا۔ دادا ابا نے کہا، میرے دوستوں سے تو تمہاری ملاقات کل صبح ہی ہو سکے گی کیونکہ وہ تو سو گئے ہیں۔ صبح سویرے دادا ابا نے ساجد کو جگایا۔ اب جاگ جاؤ ساجد، دوستوں کافی دیر ہوئی جاگ چکے ہیں۔ ساجد جھٹ پٹ اٹھ بیٹھا، جھٹ پٹ فوراً۔ دادا ابا ساجد کو اپنے باغ میں لے آئے۔
پیڑ پودوں اور درختوں کی طرف اشارہ کر کے بولے، ان سے ملو، یہی میرے دوست ہیں۔ یعنی دادا ابا کے جو دوست تھے وہ کون تھے؟ پیڑ پودوں اور درختوں، ٹھیک ہے۔ دادا ابا ساجد کو پھولوں کی کیاریوں کی طرف لے گئے۔ کیاریوں یعنی پودے لگانے کی جگہ، جہاں گلاب، سورج مکھی، بیلا، چنبیلی اور سدا بہار کے پودے تھے۔ کچھ پودے پھولوں سے لدے ہوئے تھے، یعنی بہت سارے پھول ایک ساتھ جمع ہوئے تھے، لیکن کچھ پودوں میں پھول کم تھے۔ دادا ابا نے بتایا، گلاب کے پھول سردی میں زیادہ کھلتے ہیں، جبکہ بیلا اور چنبیلی گرمی کے پھول ہیں۔ سدا بہار کے پودے میں ہمیشہ پھول کھلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد دادا ابا نے آم، امرود، انار اور شریفے کے درختوں سے بھی ساجد کو ملوایا۔ مگر دادا ابا یہ تو بتائیے کہ آپ کے یہ دوست سب کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ ساجد کی طرح بچوں آپ کو بھی یہی لگ رہا ہوگا کہ آخر وہ سب کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ تو ہم پڑھتے ہیں، ساجد نے پوچھا، یہ طرح طرح کے پودے اور درخت ہماری ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ ان سے ہمیں مزیدار پھل ملتے ہیں جو ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ خوش رنگ خوشبودار پھول ہمیں تازگی عطا کرتے ہیں۔ ان سے عطر بھی بنائے جاتے ہیں، عطر یعنی خوشبو، اور دوائیں بھی بنتی ہیں۔ کپاس کے پھولوں سے دھاگے اور پھر ان دھاگوں سے کپڑا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں جو ہمیں ان سے حاصل ہوتے ہیں۔ دادا ابا نے تفصیل سے بتایا۔ ساجد کو یہ سب سن کر بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوئی، اور اس نے بھی پکا ارادہ کر لیا کہ وہ بھی دادا ابا کے دوستوں سے دوستی کرے گا اور اپنے گھر میں بھی بہت سے پودے لگائے گا۔ اچھا بچوں، اس سبق سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ درخت کس طریقے سے ہماری مدد کرتے ہیں؟ درخت نہ صرف ہوا کو صاف کرتے ہیں بلکہ ہمیں مزیدار پھل، خوشبودار خوش رنگ پھول، خوشبو یعنی عطر، دوائیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں کپڑا بھی بناتے ہیں۔ ہمارے لیے کپڑا بھی انہی سے ہی بنتا ہے۔ تو بچوں، ہمیں ساجد کی طرح آپ لوگوں کو بھی اب کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں اسی طریقے سے گملے میں یا کسی کیاری میں پھول لگانا ہے، اور اس کی کیا کرنی ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب باری ہے ہمارے ہوم ورک کی۔ جس طرح سے ہمیں اپنی کاپی کو کس طریقے سے شروع کرنا ہے، جہاں پر ہمارا مڈ ٹرم ختم ہو رہا ہے وہیں سے اس کے آگے والے پیج پر ہمیں اپنے فائنل ٹرم کی ہیڈنگ ڈالنی ہے پیاری سی، پھر اس کے اگلے پیج پر سبق نمبر 8 یعنی دادا ابا کے دوست کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، پھر ہمیں 1 اور 2 یعنی 2 پیراگراف کی رائٹنگ کرنی ہے۔ پیج نمبر کون سا ہے ہمارا؟ 48، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ اب آپ لوگ جو ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو کیا کرنا سکھاؤں گی، سوال جواب کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟